سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس تحقیقات کریں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیشن تحقیقات میں کسی خامی اور مزید شواہد کا جائزہ لے گا۔ جوڈیشل کمیشن پولیس، میڈیکو لیگل افسران اور دیگر حکام کے کردار کا جائزہ لے گا۔ فرائض میں کوتاہی یا شواہد میں رد و بدل پر کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فورینسک تجزیے کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ کمیشن گواہوں کو طلب اور حلف پر بیانات اور ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ کمیشن قیام کے 30 دن کے اندر رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال خط حکومت کو موصول ہو گیا۔ اہل خانہ کے خدشات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ سندھ حکومت مرحوم میر رضا کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم حاصل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کا بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائی جائے گی۔ واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ راولپنڈی کی ہنا جاوید قتل کیس میں ملزم شوہر اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ پولیس نے ملزمان ڈاکٹر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان سے قتل میں استعمال رسی اور تار کا ٹکڑا برآمد کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ 20 سالہ ملزم ذیشان نے قتل کی واردات کے دوران ہاتھ باندھے اور گلا بھی دبایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کل تہران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں فیلڈ مارشل ایرانی اعلی حکام سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی امن و سلامتی پر گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنا ہے۔ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امام خمینی کے مزار پر تقریب سے خطاب، کہا دشمن کا خیال تھا ایران بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمیں اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن ایران پر وحشت ناک پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ امریکہ مسلم ممالک پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت و احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے بھی خبردار کر دیا، کہا ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن پڑوسی ملکوں نے اقتصادی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو تیل کا ایک قطرہ خلیج فارس یا آبنہ ہرمز سے نہیں گزرنے دیں گے۔ مستقبل میں جنگ گزشتہ جنگ سے بالکل مختلف ہوگی۔ امریکی صدر نے پھر آبنائے ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی تصویر پھر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے 18 اگست کو بھی آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ ظاہر کرنے والی تصویر پوسٹ کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے 14 اگست کو خطاب میں آبنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بین اور وزیر مملکت سٹیفن ڈاؤٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار برطانوی حکومت کے اعلیٰ حکام، ارکان پارلیمنٹ اور پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات۔
ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو. ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں. ملاقات کے بعد نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی. شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور کیا گیا. احتجاج نہ کرتے تو ڈیزل 32 روپے سستا نہ ہوتا. جمعرات کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا دھرنے جاری رہیں گے. ملک بھر میں احتجاجی کیمپ لگائیں گے. شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ناکام ہو چکی. مافیاز نے پہلے چینی درآمد کر کے کھایا، اب برآمد کر کے کھائیں گے. جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور، پشاور میں دھرنے جاری. اسلام آباد میں بھی دھرنوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا. جماعت اسلامی کا احتجاج وفاق کے خلاف ہے. متاثر شہری ہو رہے ہیں. حافظ نعیم کو ٹکٹ دیتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس جا کر احتجاج کریں. جماعت اسلامی والے جماعتی ہیں، تبدیل نہیں ہوں گے. میر کراچی مرتضی وہاب نے مخالفین پر تنقید کے تیر برسا دیے. کہا ایم کیو ایم کی حکمرانی سے پہلے یہ شہر ترقی کر رہا تھا. آپ نے کراچی والوں کو گٹ کے ماوے پر لگا دیا، قلم چھوڑ کر اسلحہ پکڑا دیا. شہر سے اب خطرہ اور خوف ختم ہو گیا تو یہ لوگ بٹوارہ چاہتے ہیں. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی. نالا لائی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فیٹ ریکارڈ. سب سے زیادہ بارش سید پور میں 85 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. ملتان، جہلم اور گجرات میں وقفے سے بارش. نشیبی علاقے زیر آب. متعدد فیڈر اسٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل. ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ. ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے تک مہنگا. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3133 تک پہنچ گیا. کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2700. پشاور میں 3100 روپے تک پہنچ گئی. کراچی میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 3000 روپے تک پہنچ گئی. شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے. ہمیں جدید دور کی پوشیدہ غلامی اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا. سندھ حکومت صوبے میں جبری مشقت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بین الاقوامی یوم انسداد غلامی پر پیغام. کہا سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے جہاں ہمیشہ انسانی احترام اور مساوات کا درس دیا گیا. خاتون اول آصفہ بھٹو کا راولپنڈی میں ہنا جاوید کے مبینہ قتل پر دکھ کا اظہار. کہا پنجاب حکومت ہولناک جرم کی جامع تفتیش یقینی بنائے. قتل میں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر قانون کے مطابق عبرتناک سزا دی جائے. آصفہ بھٹو نے ملک میں خواتین پر تشدد اور قتل کے بڑھتے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا. ٹرمپ انتظامیہ کے لیے دھچکا. ایک اور مخالف عدالتی فیصلہ. امریکی وفاقی عدالت نے 75 ممالک کے شہریوں پر عائد امیگریشن پابندی ختم کر دی. فیصلے میں کہا ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پر عائد پابندی قانون کے خلاف ہے. امیگریشن پابندی لگا کر وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اختیارات سے تجاوز کیا. ٹرمپ انتظامیہ کی پابندی سے پاکستان، برازیل، کولمبیا، مصر، ہیٹی، صومالیہ، روس سمیت 75 ممالک متاثر ہوئے تھے. وفاقی عدالت نے صرف پابندی کی بنیاد پر درخواستیں مسترد کیے جانے کو کالعدم قرار دے دیا. اٹلی میں طاقتور آندھی کے سامنے طیارے بے بس کھلونوں کی طرح ادھر ادھر لڑکنے لگے. فولی ایئرپورٹ پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے طیاروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا. کو پیما ڈاکٹر اسما مشتاق کی میت ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس لانے کی اجازت دی گئی. شدید برفباری اور تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو ٹیم کو کیمپ 2 واپس آنا پڑا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں گلگت بلتستان حکومت اور ایف سی این اے مکمل رابطے میں ہیں. پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت بکنگ کا آغاز. رقم براہ راست نجی آپریٹر کو دینے پر پابندی. پرائیویٹ حج کی بکنگ اور ادائیگی صرف پاک حج ایپ اور پورٹل سے قابل قبول ہوگی. ذرائع مذہبی امور کا کہنا ہے پرائیویٹ حج کے لیے پیکج کا انتخاب بھی حج پورٹل کے ذریعے ہی کیا جائے. غیر مجاز ایجنٹ یا افراد کو ادائیگی کرنے پر عازمین خود ذمہ دار ہوں گے. ایرانی ہیکرز کا برطانیہ کے چھوٹے پاور پلانٹ پر سائبر حملہ. 4 دن تک پلانٹ بند رہا.
برطانوی اخبار ٹیلیگراف نے رپورٹ میں دعویٰ کیا پہلی بار کسی سائبر حملے کے ذریعے برطانیہ میں کسی بجلی گھر کو کامیابی سے بند کیا گیا۔ حکام نے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر پاور پلانٹ کا نام نہیں بتایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب گزشتہ ماہ امریکہ کی 12 ریاستوں میں پانی کی تنصیبات کو بھی سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کے چیف ربی نے فلسطینی قوم کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ غزہ سمیت تمام سرزمین کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا۔ اشتعال انگیز بیان میں اسرائیلی چیف ربی ڈیوڈ یوسف نے کہا فلسطینی نام کی کوئی قوم نہ تھی اور نہ ہے۔ دعویٰ کیا غزہ کی زمین پر ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے شہر یہودیوں کے ہیں۔ اسرائیلی ربی نے دھمکی دی غزہ تباہ ہوگا اور یہاں یہودی قوم آباد ہوگی۔ شہری اہداف پر حملوں کے بعد روس نے یوکرینی تنصیبات پر حملے تیز کر دیے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کارروائیاں یوکرینی حملوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں پیوٹن نے کہا روس کے جوابی حملوں سے پیدا ہونے والی لاجسٹک مشکلات کے باوجود بین الاقوامی منڈی میں اناج کی قلت پیدا ہونے کا امکان نہیں۔ یوکرین اور روس کے مغربی سرپرستوں نے 40 دن میں روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پھر تجارتی جنگ چھڑ گئی۔ امریکہ کے 50% ٹیرف عائد کرنے پر کینیڈا نے بھی جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکہ سے تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ کہا امریکہ ہمیں نقصان پہنچانے اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے تعلقات کو اتحادیوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ 8 ستمبر سے امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد ہوں گے۔ اور کیلاش قبیلے کا سالانہ مذہبی و ثقافتی تہوار کا آغاز۔ وادی رمبور میں روایتی رسومات، رقص، موسیقی اور ثقافتی سرگرمیاں۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد چترال پہنچ گئی۔ موسم گرما کے فصلوں کی کٹائی مکمل ہونے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر یہ تہوار صدیوں سے منایا جاتا ہے۔